الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور اس کا پیش منظر انشاءاللہ اسی گفتگو کے دوران آپ سنیں گے۔ یہ آیت وہ آیت مبارکہ ہے جس کو آج کے دور میں شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ اور قرآن کی سب سے مضبوط ترین دلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دلیل پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، میلاد منانا، جشن منانا قرآن سے ثابت ہے، اور سب سے مضبوط ترین دلیل قرآن کریم کی سورہ یونس کی یہی آیت نمبر 58 ہے۔ آپ پہلے اس کا معنی سرسری طور پر سن لیں، پھر اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، لوگوں کو چاہیے، فلیفرحوا، اس بات پر خوشی منائیں، اللہ کے فضل پر خوشی منائیں، اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین اگر کوئی شے ہے تو وہ اس بات پر خوشی منانا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا۔ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا منانی چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ پھر وہ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد تعویل کرتے ہیں کہ بھلا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
ہمارے لیے رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ قرآن کریم کی چوتھے پارہ میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کے اندر رسول بنائے جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ بے شک اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ، اور وہاں اللہ اپنے فضل کا ذکر فرما رہا ہے کہ میرا فضل ہے کیا۔ میں کئی ایک جمعات کے اندر اس بات کا مسلسل تذکرہ کر چکا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہرگز بھی کہ قرآن کریم کو ایک حکم دے اور اس کی وضاحت نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت موجود ہو اور اس کا پس منظر یا اس کا پیش منظر موجود نہ ہو، یعنی اس آیت سے پہلے کیا بیان کیا گیا یا اس آیت کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی قرآن کی فضیلت ہے، اسی لیے تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 57 اس سے پہلی والی آیت کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اس آیت کا معنی مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہترین نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ ایسی نصیحت کہ جس کے اندر تمہاری ظاہری بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے، تمہاری باطنی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام اولاد آدم کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آ چکی ہے جو تمہاری تمام تر بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک تو وہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم اس سے سیکھو، سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جس قسم کے شکوک و شبہات، معاملات، بیماریاں کچھ بھی ہوں، ان سب کا علاج بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہدن، صرف علاج نہیں ہے بلکہ راہ راست پر آنے کے لیے بہترین راستہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ وہدن، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نصیحت، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام تمہاری بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور جہالت اور گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنے کے لیے بہترین ہدایت بھی ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور صرف وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اب ان سے فرمائیے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت مل گیا ہے اس پر چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا نازل ہوا ہے؟ نصیحت، واضح ہدایت، روشنی، کتاب، حکمت، جو تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، تمہاری بیماریوں کا علاج کرے، وہ ظاہری بیماریاں ہوں یا باطنی بیماریاں ہوں، تمام تر بیماریوں کا بہترین علاج قرآن کریم۔ اور اللہ نے آسمان سے کیا نازل فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور کئی جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو اس قرآن کو جو نازل کیا وہ لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں کسی مومن کو مل جائیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو فضل، رحمت، ہدایت، نصیحت، اللہ کا فضل تمہیں میسر آ چکا ہے، اس پر تمہیں چاہیے کہ خوش ہو جاؤ۔ اس پر خوش ہونا تمہارے لیے ان تمام تر نعمتوں سے بہتر ہے جن کو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ اب بتائیے اس آیت کی مکمل وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتم، آپ فرمائیے کہ کیا بھلا تم مجھے بتاؤ، ما انزل اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، من رزق، رزق میں سے،
جسے تم کھاتے ہو پیتے ہو اپنی معاملات زندگی کو لے کر چلتے ہو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، کیا اس کے اندر تم بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیا اس بات کی اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ اس آیت کے بعد کی آیت ہے، آیت نمبر 59 سورہ یونس۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا اس کے اندر حلال و حرام واضح ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ غلط، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں گمراہی ہے۔ ہر چیز کے واضح ہو جانے کے بعد تم بعض چیزوں کو حلال کر رہے ہو اور بعض کو حرام کر رہے ہو، کیا اس کا اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ قل آذن اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو؟ اب بتائیے اس آیت کے پس منظر میں کیا تھا کہ جو فضل اور رحمت اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ کیا تھی؟ قرآن کی شکل میں، کہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر رحمت ہے۔ اور جب وہ رحمت میسر آ جائے، انسان اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اسے جہالت سے نکل کر ہدایت مل جائے، اسے روشنی میسر آ جائے، اللہ کا فضل و کرم اس پر برسنا شروع ہو جائے، پھر اس انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس رب کے لیے سربسجود ہونا چاہیے۔ چاہے جائے کہ اس آیت کو پچھلا حصہ بھی چھوڑ دیا جائے کہ اس آیت کا مقصد کیا تھا، پیچھے اس آیت کا اگلا حصہ بھی چھوڑ دیا جائے کہ اس آیت کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا، صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہا جائے۔ دیکھو قرآن کے اندر میلاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوا جائے، اس لیے کہ رسول بھی اللہ کا فضل ہیں، رسول بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ اس سے بڑا ظلم قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن اپنی وضاحت کر رہا ہے، تفصیل بیان کر رہا ہے، اور یہ ترجمہ، یہ معنی مفہوم کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوا کریں۔ امام احمد رضا خان بریلوی اس نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر تفسیر لکھی نعیم الدین مراد آبادی نے۔ انہوں نے اس تفسیر کے اندر پہلے کیا لکھا ہے، کاش کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا اندازہ ہو جاتا۔ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ بھلا ان کی زبان سے سچ کیوں نہ نکلے، کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جن کے نام پر مذہب کھڑا گیا، جن کے نام پر دنیا کے اندر واویلا کیا گیا، چرچا کیا گیا، وہ خود اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اس فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ پڑھ کر دیکھیے، اسی آیت کی تفسیر ہمارے پاس بھی کنز الایمان موجود ہے، جمعہ کی نماز کے بعد جو چاہے اس میں سے اس کی تفسیر دیکھ سکتا ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اور ایک اور آیت پیش کی جاتی ہے سورہ والضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کی نعمتیں، جو رحمتیں، جو انعامات اللہ نے آپ پر کیے ہیں، آپ ان کی خوشی منائیے، ان کو بیان کیجئے، ان کو بیان کیجئے۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا جاتا ہے، لوگوں تم ہم سے میلاد منانے کی دلیل پوچھتے ہو، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اپنی ان نعمتوں کے اوپر اپنا میلاد منائیے، خوشی منائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اللہ نے آپ پر کی ہیں ان پر خوش ہو جائیے، خوشی منائیے۔ اور خوشی منانے کو تو میلاد کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک اور بدبخت ہے، قرآن کی اس آیت کے وہ بات کے بعد کہتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل پر چاہیے کہ لوگ بھنگڑے ڈالیں۔ خوشی منانا وہ کہتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار بندہ جس حساب سے بھی کرے وہ کم ہے، وہ بھنگڑے ڈال کر کرے تب بھی وہ خوشی کم ہے، وہ ناچ گانا کر کے کرے تب بھی خوشی کم ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت کے اوپر بھنگڑے ڈالو، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ بھلا یہ آیت کہاں دلیل ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
اس قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے سامنے پڑھ کر بیان کیا؟ بولیے، اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے سامنے پڑھ کر بیان کیا؟ صحابہ کرام کے سامنے۔ ان آیات بینات جن کی سمجھ 1450 سال بعد 1500 سال بعد میلاد منانے والوں کو سمجھ آئی، جن آیات بینات کی جن کی سمجھ آج کے علماء کو سمجھ آئی ہے، ان آیات بینات کی سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی تھی کہ اس کا معنی یہ بھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کا معنی میلاد منانا بھی ہے، بھنگڑے ڈالنا بھی ہے، خوشیاں کرنا بھی ہے۔ ان آیات بینات کا معنی اور مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آیا؟ بتائیے، یہ الزام ہے اللہ کے رسول پر کہ نہیں؟ کہ آج کے مولوی کو تو اس آیت کا معنی پتہ چل گیا کہ یہ آیت اس مقصد کی دلیل ہے، یہ آیت اس مقصد کی دلیل ہے، لیکن جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پیغمبر کو علم نہیں ہوا کہ اس آیت کی دلیل یہ بھی بن سکتی ہے۔ اور تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد ہے، کم و بیش، کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، مجھے قرآن سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں سے قرآن سنو۔ اتنے جلیل القدر صحابی، ان کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں آئی کہ اس آیت کی دلیل حضور کے میلاد کی خوشی منانا ہے، اس آیت کا یہ معنی مفہوم ہے کیا، اس بات کی سمجھ ان کو بھی نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق کو سمجھ نہیں آئی، عمر فاروق کو سمجھ نہیں آئی، علی المرتضیٰ کو سمجھ نہیں آئی، عثمان غنی کو سمجھ نہیں آئی، عشرہ مبشرہ کو سمجھ نہیں آئی، بدر والوں کو سمجھ نہیں آئی، احد والوں کو سمجھ نہیں آئی، خندق والوں کو سمجھ نہیں آئی، حنین والوں کو سمجھ نہیں آئی، صلح حدیبیہ والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ 1,30,000 صحابہ کرام کا مجمع جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا تھا، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سمجھ آئی ہے تو 1500 سال بعد پیدا ہونے والے شخص کو سمجھ آئی ہے کہ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے۔ دنیا میں آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اور ایک عجیب کشمکش، یقین جانے، میں نے تقریباً 2 سال پہلے میرا خطبہ موجود ہے، آپ اس میں سن سکتے ہیں، میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ بدعت صاحب اولاد ہوتی ہے، بدعت صاحب اولاد ہوتی ہے، اس کی نسل بڑھتی چلی جاتی ہے، پہلے کچھ، پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کچھ، پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کچھ۔ معنی ہر علاقے کی الگ الگ کنڈیشن ہوگی، ہر علاقے میں اس کا نیا رنگ ہوگا، ہر علاقے میں اس کی نئی شکل ہوگی، ہر علاقے میں اس کی نئی پہچان ہوگی۔ آپ یہاں کراچی میں دیکھ لیں کچھ اور ہوگا، حیدرآباد میں کچھ اور ہوگا، سکھر میں کچھ اور ہوگا، لاہور میں کچھ اور ہوگا، ملتان میں کچھ اور ہوگا، پاکستان میں کچھ اور ہوگا، بنگلہ دیش میں کچھ اور، انڈیا میں کچھ اور، ملیشیا میں کچھ اور، نیپال میں کچھ اور، کیونکہ یہ صاحب اولاد ہے، بدعت صاحب اولاد ہے۔ اس کی جس شکل میں بھی اولاد پیدا ہو جائے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بدعت۔ لیکن سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر بھی وہی، انڈیا میں بھی وہی، ملیشیا میں بھی وہی، امریکہ میں بھی وہی، مکہ میں بھی وہی، مدینہ میں بھی وہی۔ سنت بانجھ ہوتی ہے، بانجھ، سنت میں سے نسل پیدا نہیں ہوتی، یعنی دین بدلتا نہیں ہے، اس میں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی کہ لہذا یہاں کا دین کچھ اور ہے وہاں کا کچھ اور ہونا چاہیے۔ دین وہی دین ہوگا جو یہاں پر بھی وہی ہو وہاں پر بھی وہی ہو۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فجر کی سنتیں کتنی تھیں؟ فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی تھیں؟ آج کتنی ہیں؟ 2 ہے۔ قیامت کی صبح تک کتنی رہیں گی؟ یہ سنت ہے، بانجھ ہے، اس میں سے کچھ پیدا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 تھیں، ابو بکر صدیق کے دور میں 3 ہو گئی ہوں، عمر فاروق کے دور میں 4 ہو گئی ہوں، صحابہ کے دور میں 6 ہو گئی ہوں، آج 1500 سال بعد 10 ہو گئی ہوں، ایک ہی رہی ہے، قیامت کی صبح تک ایک ہی رہے گی۔ مغرب کی
3 رکعت فرض نماز ہے، 3 رکعت فرض نماز ہے۔ اللہ کے رسول میں بھی 3 تھیں، آج کے دور میں بھی 3 ہیں، قیامت کی صبح تک بھی 3 رہیں گی۔ یہ بین الاقوامی ہے کہ اس میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنت بے اولاد ہوتی ہے، بانجھ ہوتی ہے، مانا اس میں سے کچھ نیا جنم نہیں لے سکتا۔ بدعت صاحب اولاد ہوتی ہے، ہر علاقے کی اپنی نسل، اپنی پیوندکاری ہوتی ہے، اپنی شکل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو بھلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بیان سن رہا تھا، ہمارے پنجاب فیصل آباد کے بہت بڑے اپنے آپ کو مفکر اور پتنی متکلم اسلام کیا کچھ ان کے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہ میلاد پر ایک ایسی مضبوط ترین دلیل پیش کر رہے تھے، اللہ کی عزت کی قسم، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ قیامت کی صبح تک کوئی مئی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ دلیل کیا پیش کی؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق لکھتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر صحیح بخاری شریف لکھی ہے، اور میں کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 کام ضرور کرتا تھا۔ نمبر 1 میں غسل کرتا تھا، نمبر 2 اس حدیث کو لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے، اس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔ بتائیے امام بخاری کی حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا قرآن کی کس آیت میں ثابت ہے یا حدیث کی کس حدیث میں ثابت ہے؟ امام بخاری نے پوری نماز ہی گھڑ لی، اس کو تو آپ بدعتی نہیں کہتے۔ ہم اگر حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو بدعتی ہو۔ قیامت کی صبح تک کوئی مئی کا لال اس بات کی دلیل نہیں دے سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش امام بخاری پر الزام لگانے سے پہلے امام بخاری سے پوچھ ہی لیا ہوتا۔ ایسے اللہ نے امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب کو دنیا بھر میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے معتبر کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ اللہ نے ایسے مقام و مرتبہ نہیں دیا امام بخاری کو۔ امام بخاری سے پوچھ لیتے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے یہ 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہو کون سی نماز ہے؟ اس کی شرح ہے فتح الباری جو امام حجر ابن اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ہر حدیث سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں میں جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب کے اندر داخل کرنے لگتا میں 2 کام کرتا۔ نمبر 1 میں غسل کرتا۔ کیا کرتا؟ غسل۔ غسل کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر بالکل کیا ہو؟ پاک صاف ہو، چاق و چوبند ہو۔ میں کیا لکھنے لگا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور میں ایسا نہ ہو کہ سستی اور کاہلی کی حالت میں ہوں اور مجھ سے کوئی ایسا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی چاق و چوبند کر کے میں حدیث رسول لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا وہ کہتے ہیں میں کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتا تھا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ استخارہ، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ نماز استخارہ، نماز استخارہ۔ اور بھلا استخارہ کا معنی کیا ہے؟ اسی صحیح بخاری کے اندر کئی ایک احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر کام کے اندر اس کام کی ابتدا کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم دیا کہ تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی کام جو خیر کا کام ہو، تمہاری نظر میں وہ خیر کا کام ہے، تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے استخارہ کرو۔ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے مطابق سوال کرتا ہوں، تیری طاقت کے مطابق سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے متعلق سوال کرتا ہوں، تیرے فضل کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے تو اس میں میرے لیے خیر پیدا فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے لیے اس کو مقدر کر دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے صحیح نہیں ہے مجھے اس سے
دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کا متبادل مجھے عطا فرما جو تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ استخارہ کی دعا کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اور یہ کس نے بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور مشورہ کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ ثم اقدر لی الخیر حیث ما کان ثم ارزینی بہ۔ یہ پوری دعا ہے، اور اس کے بعد اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کے کام کے کرنے سے پہلے بتایا۔ امام بخاری اسی سنت پر، حضور کے اسی حکم پر عمل فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اپنی کتاب کے اندر درج کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ استخارہ کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق جو کچھ میں لکھنے لگا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو تو اس کو میرے لیے خیر کا سبب بنا۔ اور ایسے نہیں کیا، 16 سال لگے امام بخاری کو صحیح بخاری کو لکھتے لکھتے۔ کتنے سال؟ 16 سال۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں۔ ایک ہی حدیث صحیح بخاری کے اندر 10 دفعہ کم از کم آئی ہے یا اس سے کم و بیش، لیکن اوریجنل احادیث تقریباً 2500 کے قریب ہے، 2600 یا اس کے کم و بیش ٹوٹل احادیث ہیں۔ اور 16 سال امام بخاری کو لگے صحیح بخاری کو لکھتے ہوئے۔ 365 دن ہوتا ہے ایک سال میں، بھلا کوئی 16 کے ساتھ ضرب لگائے کتنے دن بنتا ہے؟ 16 3 48، کتنے دن بن گئے؟ 4800، اور 800 اور ڈالیں اس میں تو کتنے بنتے ہیں؟ 16، 5600 اور 5660 دن بنتے ہیں۔ 5660 دن بنتے ہیں۔ امام بخاری نے 5660 دنوں میں صحیح بخاری کو مکمل کیا، اور اس کو آپ 2600 حدیثوں پر تقسیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری کو ایک حدیث لکھنے میں کم از کم 2 دن لگے، کم از کم 2 دن لگے۔ 2 دن میں اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھ سکے، اور 2 دن کے بعد وہ نماز استخارہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے حضور کے حکم کے مطابق، تو بتائیے وہ بدعت کا راستہ بند کر رہے تھے یا کھول رہے تھے؟ تاکہ مجھ سے کوئی ایسا لفظ حدیث کی کتاب میں نہ لکھا جائے جو میرے رسول کی طرف جھوٹ ہو۔ حدیث لکھتے وقت کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو۔ یہ بدعت کا راستہ بند کر رہے ہیں یا کھول رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ایسے محدث پر بدعت کا الزام لگاتے ہوئے جس نے حدیث کے ایک ایک لفظ کو لکھنے کے لیے اس قدر محنت کی ہے اور ہر کام سنت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز میں غسل کر کے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ کوئی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا کوئی مئی کا لال ایک دن دکھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز غسل کے بغیر پڑھائی ہے؟ ایک دن جمعے والے دن بھی آپ فجر کی نماز غسل کر کے پڑھاتے تھے، پھر جمعہ پڑھانے کے لیے الگ سے غسل فرماتے تھے۔ اسی پیغمبر کا ماننے والا پیغمبر کی حدیث کو لکھنے کے لیے غسل فرما رہا ہے، کیوں؟ تاکہ پیغمبر کی حدیث کو لکھتے ہوئے مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کمی بیشی نہ ہو جائے، میرا دماغ بھی چاقو چوبند ہو، میرا جسم بھی پاک ہو، کہ میں پاک ذات کی پاک بات کو پاک کتاب کے اندر لکھنے لگا ہوں۔ بدعت کا راستہ بند کر دیا یا کھولا ہے؟ عوام آگے سے نعرے لگا رہی ہے، واہ امام بخاری سے میلاد منانا ثابت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن سے میلاد منانا ثابت، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کی سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے بہترین محبوبہ
محبوب خدا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا 47 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 47 سال زندہ رہیں۔ کسی نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو حضور کے جانے کے بعد مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ بڑے جگر کی بات ہے جو حضور کے وفات کے مہینے میں حضور کی خوشی منائے، اس سے بڑے جگر والا کون ہو سکتا ہے؟ 47 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دن سیدہ طیبہ طاہرہ کی زندگی میں آیا، کسی نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے بعد زندہ رہے۔ 2 مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی میں یہ دن آیا، کسی نے ابوبکر صدیق کو یہ دن مناتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ آج کے مسلمان کو سمجھ آئیے نا، 2.5 سال یہ اور 10 سال سیدنا عمر فاروق کے اپنی حکومت کے 12 سال 12.5 سال فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ 12.5 سالوں میں کم از کم 12 مرتبہ یہ دن آیا ہے، کسی نے فاروق کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فاروق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردن پر تلوار رکھ کے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی خوشی بھی ہے۔ 12 یہ ہو گئے۔ 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے دور خلافت ہے۔ 24 سال 24.5 سالوں کے اندر 24 مرتبہ تو یہ دن آیا نا۔ عثمان غنی کو بھی سمجھ نہیں آئی، وہ عثمان جو اشارہ ہوتا تھا کہ آج فلاں کام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چندہ چاہیے، سب سے پہلے جو شخص مال پیش کرتے، سب سے زیادہ مال پیش کرتے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، جن کے متعلق جب کبھی انہوں نے مال پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی مبارک یوں پھیلائی، ان کا مال اپنی جھولی میں ڈالا اور یوں ان کے دیے ہوئے سونے کے سکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اشرفیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فرما رہے ہیں عثمان مجھے اللہ کی عزت کی قسم، آج کے بعد اگر تم کوئی بھی نیکی نہ کرو، دنیا کا کوئی گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عثمان جن کی زندگی میں حضور کے بعد 24 مرتبہ دن آیا، پتہ نہیں چلا میلاد منانا ہے۔ اس سے آگے چلیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 5.5 سال ان کی اپنے دور حکومت ہے، 24.5 سال پچھلے 29 سال زندہ رہے حضور کی وفات کے بعد۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، فرق اتنا ہے اللہ نے ہارون کو نبی بنایا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تیری میری مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ اس علی کی زندگی میں حضور کی وفات کے بعد 29 مرتبہ دن آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 29 مرتبہ۔ 29 مرتبہ میں سے وہ علی جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں خیبر کا دن تھا، فتح خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی اپنے دل میں یہ گمان لیے ہوئے تھا میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو پوچھا علی کہاں ہے؟ فرمایا حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا ان کو لایا جائے۔ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا تھوک مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میری آنکھیں ایسی ہو گئیں کہ زندگی میں کبھی ان میں تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ علی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، فرمایا علی جاؤ یہ جھنڈا لے کر جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح عطا فرما دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سبب بنے۔ اس علی کی زندگی میں 29 مرتبہ یہ دن آیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس دن کیا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا، آخری صحابی 110 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے اندر ہے، 11 ہجری کے اندر 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے۔
99 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زندہ رہے. کتنے سال؟ 99 سال. 99 سال اس صحابی کی زندگی میں حضور کے میلاد کا دن آیا، صحابی کو پتہ نہیں چلا. اس سے آگے چلیے، 300 سال تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا دور رہا. 100 سال تک تو صحابی، آخری صحابی زندہ ہے. حضور کی وفات کے 100 سال تک تو آخری صحابی زندہ ہے. اگلی پوری صدی تابعین کی صدی ہے، اس کے بعد کی صدی تبع تابعین کی صدی ہے. 300 سال تک تابعین، تبع تابعین کی نسلیں چلتی رہیں. کسی مئی کے لال کو یہ دن نظر نہیں آیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دن اتنا مبارک ہے، اس میں یہ کچھ کرنا چاہیے. 600 سال کے بعد اربل کا بادشاہ، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، اور اس وقت بھی کسی کو قرآن کی یہ آیات سمجھ میں نہ آئی جو آج کے علماء کو سمجھ میں آ رہی ہیں. عبداللہ بن عباس کو جانتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. میں الحمدللہ یہ تقریباً جمعرات کو کون سی تاریخ بن رہی تھی؟ 28 اگست کو میں نے طائف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی. اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوئیں ان پر. ان کی مسجد دیکھی. ہماری یہ مسجد اس کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہے. عظیم الشان مسجد جو ان کے باغ کے اندر بنائی گئی ہے. ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر، بالکل چھوٹے چھوٹے پرانا خستہ حالت میں گھر آج بھی موجود ہیں. بغل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک موجود ہے. جانتے ہیں انہوں نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ پوچھئے ذرا محدثین سے، مفسرین سے، ذرا مطالعہ کیجئے کیوں چھوڑا مدینہ منورہ کو. کہتے ہیں جیسے مدینہ منورہ کے اندر کیا جانے والا ہر کام ڈبل اجر رکھتا ہے، یہاں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی سزا بھی ڈبل ملے گی. اس لیے مجھ میں ہمت نہیں ہے اس عمر میں کہ میں مدینہ کے اندر ہوں اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، میری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. انہوں نے مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، جا کے طائف کے اندر رہنے لگے. اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو قرآن کا علم عطا فرما، حکمت کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا. یہ عبداللہ ابن عباس تقریباً نصف صدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک زندہ رہے. کم از کم نصف صدی، 55-56 سال کم از کم حضور کی وفات کے بعد زندہ رہے، جن کو تمام صحابہ کرام مفسر قرآن کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن کی کسی آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہوتی وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. اس عبداللہ ابن عباس کو بھی ان آیات کی سمجھ نہ آئی جو آج کے علماء کو آئی ہے. انصاف کا تقاضا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہے، صرف دعوت فکر ہے کہ جو دین آج ہمارا میڈیا، ہمارے علماء، ہماری قوم ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے اور اس کو نہ ماننے والوں کو گستاخ، نجدی، کافر کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. ذرا ایمان سے سوچئے، غیرت کے ساتھ سوچئے، یہ دین آج نازل ہوا ہے یا آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا؟ اگر یہ آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے نازل ہوا تو ان لوگوں کو دین کے بارے میں اچھا علم تھا یا آج کے لوگوں کو ہے؟ یہ جن مقدس ہستیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، دیگر صحابیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں مفسر قرآن، دیگر، ان سب نے دین کو بہتر سمجھا ہے یا آج کے کچی روٹی اور پکی روٹی کے پیچھے بھاگنے والے مولوی نے بہتر سمجھا ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. جائیے دروازہ کھٹکھٹائیے علماء کا، پوچھئے جو آیات بینات، جو احادیث آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں اس دین کے حوالے سے، کیا ان آیات بینات کی سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی تھی؟ آپ کے صحابہ کو نہیں آئی تھی؟ اگر آئی تھی تو کوئی ایک طریقہ بتا دیجئے اس دن کو اس طرح منانے کا. میرے رب کی قسم ہم اپنا خون بیچ کر، اپنی گردنیں کٹوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو ویسے منائیں گے جیسے تم کہو گے. نہیں، اور یقیناً نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مئی کا لال میرے پیغمبر سے یا میرے پیغمبر کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ محدثین سے 600 سال تک کوئی مئی کا لال ایک دن بھی ثابت نہیں کر سکتا.
تو پھر سمجھ لیجئے یقیناً اور بالیقیناً یہ پاک و ہند کی بنائی ہوئی شرعی حیثیت ہے، یہ دین ہے، یہ بنایا ہوا مذہب ہے، اس کا تعلق نہ اللہ کے قرآن سے ہے نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ کہا ہے اگر یہ حق سچ ہے اللہ قبول فرمائے، کمی بیشی ہوئی ہے تو مجھ سے زیادتی ہوگی، شیطان کی لغزش ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، جو بھی آپ کا سوال ہوگا جب تک اس کا جواب نہ ملے نہ اٹھیے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، برداشت کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔